گاؤں میں ایک دلو نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی تھی۔ فیملی میں اس کے ساتھ اس کی پتنی اور اس کا بیٹا موہن ساتھ رہتا تھا۔ اس کے پاس جو زمین تھی وہ زمین سیٹھ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اس لیے زمین قبضے میں لیتا ہے کیونکہ اس نے سیٹھ سے کچھ پیسے لیے ہوتے ہیں اور وہ پیسے نہیں دے پاتا ہے، اسی لیے سیٹھ نے اسی زمین گروی رکھی تھی۔ ایک دن کسان کی پتنی کہتی ہے، جی ہماری زمین سیٹھ کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے، جو یہ ہمارے پاس کچھ روپے بچے ہیں، یہ پہلے دے کر اپنی زمین اس سیٹھ سے آزاد کرواتے ہیں۔ اور اس کا پتی کہتا ہے، جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اپنی زمین آزاد کرواتے ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکلتے ہیں سیٹھ کو پیسے دینے کے لیے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے اور انہوں کے ساتھ اس کا بیٹا بھی خوش تھا، کیونکہ وہ آج سیٹھ کو قرض دے کر سیٹھ سے اپنی زمین آزاد کروا رہے۔ جیسے عید کا دن ہوتا ہے، انہوں کے لیے آج عید کا دن تھا۔ اور وہ دونوں سیٹھ کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر جاتے ہیں تو سیٹھ کو پیسے دے کر کہتے ہیں کہ سیٹھ یہ لو آپ کی اپنی امانت، جو آپ نے ہمیں کو پیسے دیے تھے، یہ پیسے لو اور ہمارے زمین کے کاغذ ہمیں واپسی دو، ہم اپنی کھیتی باڑی کریں گے اب۔ سیٹھ بڑا بے ایمان اور لالچی تھا، انہوں سے پیسے بھی لے لیتا ہے اور وہاں پہ انہوں کو لاتے مار مار کر اس کسان کو اور اس کسان کی پتنی کو مار دیتا ہے۔ وہ انہوں کو مارنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ انہوں کی لاش کہاں کروں، اور وہ کسان اور اس کی پتنی کی لاش کو ایک جنگل میں لے آتا ہے اور ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر خود چلا جاتا ہے۔ بہت دیر گزرنے کے بعد اس کسان کا بیٹا سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میری امی اور ابو کہاں چلے گئے ہیں، اتنی دیر پتہ نہیں کہاں گئے، اور وہ انہوں کو ڈھونڈنے گھر سے نکلتا ہے۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا کیونکہ اس کی امی اور اس کا ابو بہت دیر سے گھر سے نکلے ہوئے تھے سیٹھ کو پیسے دینے۔ اور وہ جیسے ہی جنگل میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے اس کی امی اور اس کا ابو کا لاش دیکھتا ہے، وہ بہت نراش ہو جاتا ہے کہ یہ کس نے میری امی اور ابو کو مار دیا۔ وہ بچہ اپنی امی اور ابو کو قبرستان میں دفناتا ہے اور انہوں سے وعدہ کرتا ہے کہ جس نے بھی آپ کو مارا ہے مجھے پتہ ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ گھر پہنچتا ہے، اپنے ابو کا جو پسٹل رکھا ہوا ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے اور نکل پڑتا ہے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرے امی اور ابو کا قاتل کون ہے۔ وہ اس کو ڈھونڈنے اس کے گھر جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس سیٹھ کے گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے سیٹھ بیٹھا ہے اور اس کو وہیں پہ گولی مار دیتا ہے اور سیٹھ مر جاتا ہے۔ سیٹھ کے پاس جس بھی غریب کسان کی زمین تھی وہ ان سب کسانوں کو اپنی زمین لٹا کے دے دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔